مسلک اعلی حضرت مفتی ابوالکلام مصباحی صاحب قبلہ، مفتی ابوالکلام مصباحی صاحب قبلہ، ذکر شہداء کربلا، سرزمین قرآن بھیٹا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کیے ہوئے۔ آئیے ایک بار نبی اور آل نبی پر عشق میں ڈوب کر درود پاک کا خوبصورت تحفہ خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور عشق میں ڈوب کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کہیں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا تھوڑی دیر میری طرف مکمل توجہ دیجئے گا، اس کے بعد پھر آپ کو اختیار ہوگا جیسا آپ چاہیں کریں، مگر تھوڑی دیر مکمل توجہ دینے کی کوشش کیجئے گا، یہ میری آپ سے پرزور اپیل اور گزارش ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو میری راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی کر دی، اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اور میرے بندو سنو تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ میرے یہاں آ کر کے زندہ ہے، وہ جنت میں پہنچ کر کے زندہ ہے، مگر تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ کوئی بد باطن کوئی بد خیال انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، شاید کہ مردہ گمان کرنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ گمان کا تعلق دل و دماغ سے ہے، کہنے کا تعلق زبان سے ہے۔ کوئی بد باطن کوئی برے خیال رکھنے والا انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، شہداء کو مردہ گمان کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ تو مسلمانوں آؤ اس انسان کے اس باطل خیال کو رد کرنے کے لیے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پروردگار فرماتا ہے او میرے بندو سنو، جو میری راہ میں قتل کیے جائیں تم ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، حضرت علامہ و مولانا مفتی ابوالکلام صاحب مصباحی، علماء اہل سنت، سرزمین قرآن بھیٹا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے، مردہ گمان کرنے سے بھی منع کیا ہے، مگر مسلمانوں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین میں گئے۔ کربلا کی سرزمین میں جانا حقیقت میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتحان تھا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین میں پہنچ کر اس قدر امتحان دے کر کے کامیابی حاصل کی کہ شریعت محمدی کو آج ہم تک امام حسین کے صدقے سے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پروردگار فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارا رب ضرور تمہیں آزمائے گا، امتحان لے گا چند چیزوں کے ذریعے سے۔ اس آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے، جانوں میں کمی کے ذریعے سے، کھیتی میں کمی کے ذریعے سے۔ توجہ ہے آپ کی بھائی، توجہ ہے؟ کہیے نا ایک بار ہاتھوں کو لہرا کر یا حسین، یا حسین، آپ کہہ دیجئے یا حسین، یا حسین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تم سے امتحان لے گا چند چیزوں کے ذریعے سے۔
اور چند چیزوں میں سے اللہ نے اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پروردگار فرماتا ہے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے، جانوں میں کمی کے ذریعے سے، کھیتیوں میں کمی کے ذریعے سے۔ مگر ذرا مسلمانوں غور کرو، اللہ خوف کے ذریعے سے ہم سے امتحان لے گا، کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی انسان کسی مقدمے میں مبتلا ہے، کل اسے کورٹ میں حاضری دینی ہے، اب خوف میں مبتلا ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، نہ جانے ہمارے لیے جیت ہوگی یا ہم ہار جائیں گے۔ کوئی انسان بیماری میں مبتلا ہے، کل ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے گا، انسان خوف میں مبتلا ہے، نہ جانے آپریشن تھیٹر میں ہمارے لیے آپریشن سکسیس ہوگا یا نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جان چلی جائے۔ مسلمانوں یہ خوف ہے جو آنے والے زمانے سے متعلق ہو، اور انسان کو خوف لگا ہو، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ خوف کے ذریعے سے اللہ امتحان لے رہا ہے، بھوک کے ذریعے سے اللہ امتحان لے رہا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جس کے گھر میں کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، کوئی انسان ایسا ہے جو بھوکا پیاسا دن گزار رہا ہو، کوئی انسان ایسا ہے جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہو، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بیوی بھوک سے تڑپ رہی ہے، خود بھوکا نڈھال تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم بندوں سے امتحان لے رہا ہے، اور وہ امتحان کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ بھوک کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانوں میں کمی کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی انسان کا اکلوتا ایک نوجوان بیٹا ہو، اچانک اس کے بیٹے کو بخار آتا ہے، اچانک اس کے بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جانوں میں کمی کے ذریعے سے ایک باپ جو اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو چکا، وہ جانوں میں کمی کے ذریعے سے امتحان دے رہا ہے، مالوں میں کمی کے ذریعے سے انسان امتحان دے رہا ہے۔ کوئی انسان ایسا تھا جو مالدار تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، بڑا رئیس تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے امتحان لے رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس کا پورے علاقے میں روب و دبدبا تھا، پورے علاقے میں لوگ اس کی حکومت پر چلا کرتے تھے، پورے علاقے میں لوگ اس کی باتوں پر عمل پیرا کیا کرتے تھے، مگر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ مگر ایک دور ایسا آیا کہ وہ انسان جو بڑا رئیس تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا امیر تھا، بڑا روب و دبدبا والا تھا، کچھ سال کے بعد یوں حالت پیش آ گئی کہ وہ انسان مالدار نہیں رہا بلکہ کنگال بن گیا، فقیر بن گیا۔ اب اس کا روب و دبدبا ختم ہونے جا رہا ہے، اب روب و دبدبا مکمل طور سے ختم ہو رہا ہے۔ مالدار تھا مگر اب فقیر بن گیا ہے، سرمایہ دار تھا مگر اب بھکاری بن گیا ہے، بڑا روب و دبدبا والا تھا مگر اب کنگال بن گیا ہے۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا بندہ مالوں میں کمی کے ذریعے سے امتحان دے رہا ہے۔ کتنی چیز ہوئی بتائیں گے؟ 4 چیز بھائی، کہیے نا سبحان اللہ، 4 چیز۔ اور آخری چیز میں بیان کروں، والثمرات، پروردگار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لے گا کھیتیوں میں کمی کے ذریعے سے۔ اے اللہ کے بندے پریشان پھر رہا ہے، آج کہتا ہے روپا روپنے کے لیے پانی نہیں ہے، بیجن ہمارا سڑکیں ختم ہو رہا ہے، زمینیں پھٹ رہی ہے۔ کیوں پھٹ رہی ہے؟ ایک انسان ایسا ہے جو اپنی زمین کو کاٹ کر کے بڑھانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، زمین پھٹ رہی ہے اور زمین بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہو، زمین پھٹ رہی ہے اور آلی کو کاٹ کر کے زمین کو بڑھانے کے فکر میں پڑے ہو۔ اے اللہ کے بندو، ذرا غور تو کرو، کیا وجہ ہے زمین کیوں پھٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لے رہا ہے۔ پروردگار کھیتیوں میں کمی کے ذریعے سے امتحان لے گا، کھیتیاں انسان کرے گا، انسان دھان کی کھیتی کرے گا مگر اللہ بجلی برسا دے گا، پروردگار عالم قحط سالی نازل فرما دے گا، پروردگار عالم سیلاب نازل فرما دے گا، انسان کی کھیتیاں برباد ہو جائے گی، انسان کی کھیتیاں تباہ و ہلاک ہو جائے گی۔ کوئی انسان ایسا ہوگا جو 10 بیگھہ کھیت لگایا ہو مگر امید تھی کہ 1 بیگھہ میں 20 من نہیں 30 من دھان وصول کرے گا، مگر اللہ کو مرضی ہے تمہارا امتحان لینا ہے۔ عجیب 30 من سوچ کر کے رکھا تھا، صرف 15 من ملے گا، کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہو؟ طاقت
हिम्मत है? 15 मन को 30 मन बनाओ, नहीं कर सकता है। मगर धान जो खरीदता बेचता है वो 15 मन को 20 मन बना सकता है। धान में क्या मिलाता है पता नहीं, है ना? मैं जो अर्ज करने जा रहा था वो सुनिए। परवरदिगार आलम इस आयत में 5 चीजों का जिक्र फरमाया, खौफ के जरिए से, भूख के जरिए से, जानों में कमी के जरिए से, मालों में कमी के जरिए से, खेतियों में कमी के जरिए से। मगर मुसलमानों जरा गौर तो करो, एक अल्लाह का बंदा है वो किसी मुसीबत में मुब्तला है, खौफ में मुब्तला है, कल मेडिकल पहुंचेगा, ऑपरेशन होने वाला है। एक बंदा कहीं और का है, वो खौफ के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। एक ही वक्त में एक बंदा 5 चीजों के जरिए से इम्तिहान नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ एक चीज के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। खौफ के जरिए से कोई इम्तिहान दे रहा है, कोई भूख के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। खाने पीने का सामान उस इंसान के पास नहीं है, खौफ नहीं है, मगर खाने पीने का सामान नहीं है। खौफ से वो 2-4 नहीं है, बेखौफ है, मगर खाने पीने का सामान नहीं है। उस एतबार से वो इम्तिहान दे रहा है। वो इंसान खाने पीने के एतबार से माला माल है, मगर खौफ उसे लाहिक है। वो इंसान किसी और चीज के जरिए से इम्तिहान दे रहा है, ये इंसान किसी और चीज के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो जानों में कमी के जरिए से इम्तिहान दे रहा है, किसी का बेटा इंतकाल कर गया। एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो मालों में कमी के जरिए से इम्तिहान दे रहा है, मालो दौलत खत्म, अब कंगाल हो गया। एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो खेतियों में कमी के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। मुसलमानों, अगर एक इंसान एक वक्त में एक मुसीबत में मुब्तला हो जाता है, अगर अल्लाह का ये बंदा एक मुसीबत में मुब्तला हो करके एक चीज के जरिए से अल्लाह की बारगाह में इम्तिहान देता है, तो अल्लाह की बारगाह में शिकायत की जुबान खोलता हुआ नजर आता है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाता है, शुक्रगुजार बंदा नहीं बन पाता है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में शिकायतें करता नजर आता है। अल्लाहू अकबर। एक इंसान एक वक्त में एक चीज के जरिए से इम्तिहान, अगर अल्लाह ताला एक ही इंसान को एक ही वक्त में इन 5 चीजों में मुब्तला कर दे, तो जरा बताओ, एक इंसान एक चीज के जरिए से इम्तिहान दे रहा है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सब्र नहीं कर पाता है। अगर अल्लाह का एक बंदा एक ही वक्त में इम्तिहान दे इन 5 चीजों के जरिए से, तो कैसे सब्र करेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में देखो, ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो एक वक्त में इन 5 चीजों के जरिए से इम्तिहान दे रहा हो। मगर देखना चाहते हो तो चलो करबला की सरजमीन में मेरा इमाम एक वक्त में 5 चीजों के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। चीजों के जरिए से इम्तिहान दे रहा है। आप कहोगे कैसे 5 चीजों के जरिए से, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरे इमाम खेतियों में कमी के जरिए से इम्तिहान दे रहे हैं। ऑलरेडी मेरे इमाम के पास खेती है नहीं, करबला में मेरे इमाम के पास खेती थी नहीं ना, ऑलरेडी खेती नहीं है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालों में कमी के जरिए से इम्तिहान, अजी उसके जरिए से इम्तिहान कैसे देंगे, ऑलरेडी माल है या नहीं है? नहीं समझे आप बात? माल भी नहीं है, खेती भी नहीं है, ये दोनों चीज तो ऑलरेडी पहले ही से मफकूद। अब बची 3 चीज। मालूम हुआ उन दोनों चीजों के एकदम खत्म होने की वजह से, ना होने की वजह से, ऐसा ना होने की वजह से आप उन दोनों चीजों के जरिए से ऑलरेडी पहले ही से इम्तिहान दे रहे हैं। 3 चीजें जो बच रही है, वो तीनों चीजें देखा जाए मेरे इमाम के अंदर है या नहीं है। अजी मेरे इमाम खौफ के जरिए से इम्तिहान दे रहे हैं। मैं कहता हूँ इमाम को अगरचे मेरा खौफ, अपना खौफ नहीं है, मगर मुसलमानों बीमार ज़ैनुल आबिदीन का खौफ तो जरूर रहा होगा। इमाम को अगरचे अपना खौफ नहीं रहा होगा, मगर सकीना व ज़ैनब का खौफ तो जरूर रहा होगा। अगरचे मेरे इमाम को अपना खौफ नहीं रहा होगा, मगर अली असगर का खौफ तो जरूर रहा होगा। ये छोटा सा बच्चा है, उनके बारे में तो मेरे इमाम जरूर सोच रहे होंगे। कल सुबह सवेरे करबला के मैदान में ये यजीदी लश्कर हम पर हमला आवर होंगे, हम पर हमला करेंगे। न जाने मेरा ये अली असगर किस तरह से शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम
ذریعے سے امتحان دے رہا ہے، اجی میرا امام بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان دے رہا ہے، میرے امام پر پانی بند کر دیا گیا، پیاس کے ذریعے سے امتحان دے رہا ہے، اللہ اکبر، میرے امام پر اس طرح سے یزیدی لشکروں نے پانی بند کیا کہ ایک قطرے بھی امام کے پاس پانی نہ پہنچ پائے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے میرا امام خوف کے ذریعے سے بھی امتحان دے رہا ہے، بھوک کے ذریعے سے بھی امتحان دے رہا ہے، اور تیسری چیز خوف، بھوک، جانوں میں کمی۔ کیا میرے امام کے خاندان والوں کی جانیں نہیں جا رہی تھی؟ کیا میرے امام کے خاندان والوں کی جانیں نہیں جا رہی تھی؟ اللہ اکبر، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے کر رہے تھے، محب اہل بیت کر رہے تھے، تو دو چیزیں آلریڈی پہلے ہی سے مفقود، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے امتحان پہلے ہی سے ہے، اور جو تین چیزیں چاہیے وہ اس آیت کریمہ کے تحت وہ تینوں چیزیں موجود۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہارا رب ضرور امتحان لے گا کچھ چیزوں کے ذریعے سے، اور اس آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا امام واحد وہ شخص ہے جو ایک ہی وقت میں ان 5 چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار فرماتا ہے ایسے صابروں کے لیے خوشخبری ہے، جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار عالم یہ ساری دولتیں تیری تھی اور سب کا لوٹنا تیرے طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شکایت کی زبان نہیں کھولی، بلکہ یہی کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار یہ دولتیں، یہ اولاد، یہ سب کچھ تیری نعمتیں تھی، تو نے دیا تھا، مولا تیری طرف سب کا لوٹنا ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر صبر و شکر کی ہمیشہ زبان کھولتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایسا امتحان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امتحان میں کامیابی کے بعد پھر رسول اللہ کی شریعت کو بچا کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیتے ہیں، او حسینیوں سنو سنو، میں حسین بن علی ہوں، میں اگر گردن دے دیتا تو میں اگر گردن دے دیتا تو یزیدی لشکر ہمیں قتل نہ کر دے، یزید ہمیں قتل نہ کرتا، یزید ہمیں چھوڑ دیتا، مگر سنو میں اگر ہاتھ دے دیتا، گردن میں اگر ہاتھ دے دیتا تو اللہ اکبر یزیدی لشکر ہمیں چھوڑ دیتا، یزیدی لشکر ہمیں قتل نہ کرتا، مگر سنو اللہ کے رسول کی شریعت بگڑ جاتی، رسول پاک کے شریعت کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ او حسینیوں سنو، میں نے ہاتھ نہیں دیا ہے، سر دے دیا ہے تاکہ تمہیں یہ پیغام مل جائے رہتی دنیا تک، قیامت آنے تک اگر اس طرح کے کوئی موڑ آ جائے تو اے حسینیوں سنو، اگر گردن دے دینا پڑے تو دے دینا، مگر رسول پاک کی شریعت کو بگاڑنے کے لیے کبھی باطل کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مت دینا۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، اجی سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں۔ حضرات محترم، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی کسی ضرورت اور حاجت کے تحت جانا چاہتے ہیں اور ان کو ضروری ہے تو جا سکتے ہیں، مگر خدا کے واسطے امام حسین کا صدقہ، امام حسین کے وسیلے سے اگر اس محفل میں آپ بیٹھے ہونا تو جب تک میری گفتگو چل رہی ہے، جب تک دعا نہ ہو جائے، یہ علماء جب تک آمین نہ کہہ دیں، یہ علماء جب تک دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو اللہ کے واسطے اس محفل سے باہر نہ جائیں۔ بھائی جلسہ کو کھیل نہ بناؤ، بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، محنتیں ہوتی، آپ نے پیسہ لگایا نا۔ جلسے میں آنے کا مطلب میلہ ٹھیلا، دکان بازار، پھول پتی، بیلون، گاڑی وغیرہ خریدنا، دال موٹ بھجیا وغیرہ یہ سب کھانا مقصد نہیں ہے۔ جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر کے دلوں کو روشن اور منور کرنے کا موقع مل جائے گا، یہ نا سبحان اللہ، ہے نا؟ اس لیے
आप आए हो जिक्र शोहदाए करबला छिड़ गया है तो कुछ बातें जरूर सुन करके जाइए और मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिए। अगर आपका मूड बन गया है तो एक बार हाथों को लहरा कर कह दीजिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैंने आयत करीमा आपकी खिदमत में पेश की। आयत करीमा की रोशनी में चंद पैगाम आपकी खिदमत में पेश हुए। आइए हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। हदीस पाक के हवाले से चंद बातें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब व फ़ज़ाइल पर सुनते हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहीं पे किसी हदीस में सिर्फ हजरत इमाम हसन का जिक्र फरमाया है, इमाम हसन के मकाम को बयान किया है। कहीं पे सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के मकाम और मर्तबा को बयान किया है। इसी हदीस में नबी ने इमाम हसन और हुसैन दोनों के मकाम और मर्तबा को एक साथ बयान दोनों के मकाम और मर्तबा को एक साथ बयान फरमाया है। वक्त की गुंजाइश के मुताबिक मैं वो हदीसें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिसमें हसनैन करीमैन का एक साथ जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। आका फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। अजी जन्नती नौजवानों के सरदार, सबके सरदार, सबके सरदार। मैं आपसे कहूं कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। एक उम्र दराज इंसान परेशान होगा, भाई हजरत क्या करें, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। हमारा जलसा सुनने का क्या मतलब है जब हम जन्नत ही नहीं जाएंगे, चलो जलसे से उठ चलते हैं। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे बुजुर्गों, सुनो, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, मतलब जन्नत में हर शख्स जवानी के आलम में जाएगा, सब जन्नत में जाएगा। और आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। अजी सब जन्नत में जवान होकर के जाएंगे तो मालूम हुआ जब सब जन्नत में जवान होकर के जाएंगे और जन्नती नौजवानों के सरदार, तो मेरे इमाम किसी एक के नहीं बल्कि कुल उम्मत मुस्लिमा के जन्नती मुस्लिमा के जन्नतियों के सरदार हैं। और आगे बढ़िए, कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह। आका फरमाते हैं हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम है। अल्लाहु अकबर। हसन का नाम जन्नती नामों में से एक नाम है, हुसैन का नाम जन्नती नामों में से एक नाम है। कहीं आका करीम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। आका फरमाते हैं परवरदिगार आलम इलाहुल आलमीन, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमा। कहिए ना सुभान अल्लाह। और है परवरदिगार आलम जो जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेंगे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मुसलमानों, ये रसूल पाक की दुआ है और हम जैसे गुनहगार उम्मतियों के लिए ये दुआ है। आका ने ये दुआ की थी मौला मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, परवरदिगार तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमा। अगर मेरे नबी सिर्फ इतनी दुआ करते तो भी काफी था। कैसे कर पा रहे आप? कहिए ना सुभान अल्लाह। अगर मेरे नबी फरमाते मौला मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, परवरदिगार तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, काफी था। मगर मेरे नबी ने हम जैसे गुनहगार उम्मतों को न भूला। आका फरमाते हैं ऐ परवरदिगार मेरे हसन और हुसैन से कयामत तक मेरी आने वाली उम्मतों में से जो भी हसन और हुसैन से मोहब्बत करेंगे मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार मेरी उस उम्मत से तू कयामत तक मोहब्बत फरमाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक उससे मोहब्बत फरमाना। मालूम हो रहा है मेरे आका हमारे लिए दुआ फरमा रहे हैं, परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत, अल्लाहु अकबर, मेरी गुनहगार उम्मत मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करेंगे, मौला तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। यकीनन मुसलमानों, परान भीटा के मुसलमानों, परान भीटा के गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आप सच्चे आशिक हुसैन हो, आप सच्चे हुसैनी हो। आप मेरे हुसैन से, आप मौला हुसैन से, आप इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो। जब आप सच्ची मोहब्बत करते हो तो आप
کہ ہمارے لیے تو میرے نبی نے دعا فرما دی ہے، اگر ہم سچی محبت کریں گے تو میرے نبی کی دعا کی بدولت ہمارا رب بھی ہم سے محبت فرمائے گا، سبحان بے شک محبت فرمائے گا۔ کہیں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ان دونوں سے محبت کی یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے عداوت کیا اس نے مجھ سے عداوت کی۔ معلوم یہ ہو رہا ہے آقا فرماتے ہیں حسین میرے اتنے قریبی ہے، حسن میرے اتنے قریبی ہے، حسین میرے اتنے چاہنے والے ہیں، حسین سے میں اس قدر محبت کرتا ہوں، حسین سے مجھے اس قدر محبوب ہے کہ جو حسن اور حسین سے محبت کیا اس نے صرف حسن اور حسین سے نہیں بلکہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اگر حسن اور حسین سے اس نے محبت کر لی تو اس نے مجھ سے بھی محبت کر لیا، اگر اس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی تو صرف اس سے دشمنی نہیں مجھ سے بھی دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان تھے، اور بھی بے شمار احادیث ہیں مگر میں اختصار کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ اختصار کے ساتھ ایک دو حدیث کا مفہوم اور سنیے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج کی رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ آج میں ایسا خواب دیکھی ہوں کہ ڈر گئی ہوں۔ ماں بہن اگر آپ سمجھ رہی ہیں تو بہت توجہ کے ساتھ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توجہ رکھیے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آج میں نے خواب دیکھا ہے جس خواب سے میں ڈر گئی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں ام الفضل کون سا خواب دیکھی ہو بیان کرو۔ ام الفضل فرماتی ہے یا رسول اللہ مجھے اس خواب کے بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ میں اس خواب کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں، یا رسول اللہ میں ڈر گئی اس خواب سے۔ آقا فرماتے ہیں ام الفضل بیان کرو کون سا خواب ہے۔ ام الفضل کہتی یا رسول اللہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا گوشت کاٹا جا رہا ہے اور کاٹ کر کے میری گود میں دیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر کا گوشت کاٹ کر کے میری گود میں دیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس خواب کو دیکھ کر کے گھبرا گئی ہوں، ڈر گئی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے ام الفضل تیرا خواب سچا ہے، تم نے خواب صحیح دیکھا ہے، تیرا خواب بالکل تعبیر کے مطابق ہے۔ آقا نے فرمایا سنو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوگا اور وہ تیری گود میں سب سے پہلے دیا جائے گا کہ حضرت فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آقا کریم کے جسم اطہر کو کاٹا جا رہا ہے اور ام الفضل کے گود میں دیا جا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا بیٹا حسین پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ معلوم ہوا نبی فرماتے ہیں کہ حسین میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تبھی تو نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اور ایک دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب بھی اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ آقا نے یہ فرما دیا کہ فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، بیٹا پیدا ہوا نہیں ہے، ابھی بہت دن باقی ہے، مگر آقا بہت دن پہلے فرما رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ فاطمہ کے پیٹ سے جو بچہ جنم لے گا وہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہی ہونے والا ہے، بیٹا ہی ہونے والا۔ اور تیسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے میرے آقا ام الفضل کی زندگی کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اے ام الفضل سنو، جب تک فاطمہ کا بیٹا پیدا نہیں ہوگا سنو میں بشارت دے رہا ہوں اس وقت تک تم کو زندہ رہنا ہوگا، سبحان اللہ، تو تمہارے گود میں دیا جائے گا۔
मालूम ये हो रहा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के जरिए से चंद चीजें बयान फरमाई कि फातिमा का बेटा है, ये मेरी गारंटी है। और सुनो, जब फातिमा का बेटा पैदा होगा उससे पहले तू इंतकाल नहीं करेगी बल्कि तू जिंदा रहेगी, इसलिए कि तेरी गोद में दिया जाएगा, जिंदा रहने के बाद ही ना गोद में दिया जाता है। मालूम हुआ उम्मुल फज़ल की जिंदगी की गारंटी भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और मुअर्रिखीन लिखते हैं ऐसा ही हुआ कि हजरत फातिमा का बेटा हुसैन पैदा हुआ और सबसे पहले हजरत उम्मुल फज़ल के गोद में दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक का मफहूम और सुनिए। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना साहिबजादा हजरत इब्राहिम को एक कांधे में लेकर के हैं और एक कांधे में हजरत इमाम हुसैन। एक कांधे में कौन? नबी का बेटा हजरत इब्राहिम, और एक कांधे में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत जिब्रील अमीन आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपके पास इन दोनों को परवरदिगार एक साथ जमा नहीं फरमाएगा, आपको इख्तियार है, इनमें से आप जिसको चाहें इंतखाब करें, इनमें से आप जिसको चाहें मुंतखब करें। यानी जिब्रील ने कहा दोनों एक साथ जिंदा नहीं रह सकते, जिसको चाहें आप पसंद फरमाएं। अगर आप अपने बेटे को पसंद करेंगे तो आपका बेटा जिंदा रहेगा, अगर आप अपने नवासे को पसंद करेंगे तो आपका नवासा हुसैन जिंदा रहेगा। मगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने नवासे से देखो। मेरे आका सोचते हैं अगर मेरा बेटा रुखसत हो जाए तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और अगर मेरा नवासा चला जाए तो हुसैन के बदले में उनके बाप हजरत अली को भी तकलीफ होगी, उनकी माँ हजरत फातिमा को भी सदमा पहुंचेगा और मुझे भी तकलीफ होगी। अगर मेरा बेटा गया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, और अगर मेरा नवासा जाए तो मेरी बेटी फातिमा को भी तकलीफ होगी, मेरे दामाद हजरत अली को भी तकलीफ होगी। अलगर्ज मुझे अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त है, मैं अपने गम को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपनी बेटी फातिमा और अली के गम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार आलम की तरफ से हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह, आपका नवासा और आपका बेटा एक साथ नहीं रह सकता है। अगर आका चाहते तो अपने बेटे को इंतखाब कर सकते थे, अपने बेटे को चुन सकते थे, मगर अपने बेटे का इंतखाब न फरमाया। अगर इंतखाब फरमाया तो नबी ने अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन का इंतखाब फरमाया। अल्लाहु अकबर। मुअर्रिखीन लिखते हैं उसके कई दिनों बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहिबजादा हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। मुसलमानों, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि मेरे आका किस कदर इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाते थे, मेरे आका किस कदर इमाम हुसैन से लगाव रखते थे। अल्लाह ये हमारे बाप का चहल्लुम है, पहुंच गए, कोई नजराना का डिमांड नहीं, कुछ नहीं। सागर भाई कहाँ है? कहाँ है? हमारे और दीगर उलमाए किराम हजरत कहाँ है? मेरे बाप का आज इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आपके इलाके के उलमा सुनने के बाद कहीं भी रहे अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके आपके बाप के, आपकी माँ के जनाजे में शिरकत करते नहीं, मगर आप इन इलाके के उलमा की कदर मंजिलत को समझ नहीं पाते। ये इलाके के उलमा इस जलसे में इतनी देर तक बैठे हैं, बड़ा जलसा इलाके में हो रहा है, कोने में भी कहीं इलाके के उलमा का नाम देखने के बाद भी नहीं मिल पाता है। क्या ये अफसोस नहीं है? यही उलमा हमारे सर के ताज हैं। यकीनन बाहर के उलमा की आप खूब ताजीम कीजिए, हम नहीं कहते हैं इज्जत नहीं, इज्जत कीजिए, ताजीम कीजिए, मगर 30,000 40,000 दे करके बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए 30,000 एक शायर को क्यों दे रहे हो? सागर भाई को बुलाओ, जितना भी दे दोगे खुशी बखुशी लेकर के चले जाएंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे। इन पैगामात पे हम सबको आपको अमल करने की जरूरत है। ये हमारे इलाके के उलमा हैं, इनको सर का ताज बनाओ। जिस वक्त जिस जगह पुकारोगे
رات کے تاریکی میں بھی اگر کہو کہ حضرت میرا بچہ رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے، ذرا آئیے تیل دم کر دیجئے، تو یہ علاقے کے علماء فوراً پہنچ کر کے آپ کے گھر پہنچ کر کے آپ کے بچے کو بھی دم کرتے ہیں، آپ کی بیوی کو بھی دم کرتے ہیں، آپ کے بچے کے رونے کو دیکھ کر کے افسوس بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ پھر ان علاقے کے علماء کو بھول جانا یقیناً ہماری یہ حماقت ہے، کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے۔ ماں بہنوں، آپ کے لیے بھی ایک پیغام، اپنے شوہر کی عزت کرو، اپنے شوہر کی تعظیم کرو، پردے کے ساتھ رہو۔ وہ فاطمہ جن کے بیٹے کا نام حسین ہے، وہ فاطمہ جب پل سے رات سے گزرے گی، عرش الہی سے آواز آئے گی، وہ لوگوں اپنے نگاہوں کو جھکا لو، حضرت فاطمہ پل سے رات سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہوں کو جھکا لو، حضرت فاطمہ گزرنے والی ہے۔ گویا پل سے رات میں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے، او لوگوں، دنیا میں جس کے چہرے کو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، آج بھی تمہیں دیکھنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہ فاطمہ، ان کی سیرت پہ عمل کرو، حضرت فاطمہ کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرو۔ جس طرح سے نماز مردوں پر فرض ہے، اسی طرح سے تم پر بھی فرض ہے۔ وہ دن جو ناپاکی کے ہوتے ہیں، ان دنوں کو چھوڑ کر پورے سال عورتوں پر بھی 5 وقت نماز فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی ماں بہنیں، آپ بھی گنہگار ہوں گی۔ اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کو گالیاں نہ دیں، اپنے شوہر کو مرنے کی تمنائیں نہ کریں، اپنے شوہر کو مرنے کی دعائیں نہ کریں۔ اس کے دل سے جا کر کے پوچھو، جس کا شوہر مر گیا ہو، اللہ اکبر، جس کا شوہر اس دنیا سے رخصت کر گیا ہو، اس کے دل میں کیا گزرتا ہو، اس کے دل سے جا کر کے پوچھو۔ اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرو۔ تمہارا شوہر کھیت میں پیٹ کو جلا رہا ہے، تمہاری پرورش کے لیے گھر میں مصلی بچھاؤ، ظہر کی نماز پڑھو، تمہارا شوہر کھیت میں ہے، دعا کر دو، مولا میرا شوہر کھیت میں، پروردگار 300 روپے کی مزدوری کرے گا، شام کو واپس آئے گا، یا اللہ اسی 300 روپے میں برکتیں نازل فرما۔ قسم خدا کی، تیری دعائیں تیرے شوہر کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تیرا شوہر 300 کمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں 900 کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیو، آپ بھی اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، بات بات پر طلاق کے لفظ نہ نکالو، بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائی یہ غلطی کر ڈالتے ہیں، کئی باتیں اس طرح آتی ہے، فون آتا ہے، حضرت یہ معاملہ ہو گیا، آخر میں کہتا ہے حضرت ایسا نہیں، ایسا کہا گیا تھا، ایسا نہیں، ایسا کہا گیا تھا، گھما پھرا کے مسئلہ پوچھ کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پوری زندگی گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور جوش میں رہتا ہے، بول ڈالتا ہے، پھر سر پیٹتا ہم نے کیا کیا۔ بھائیوں، بیویوں پر ظلم نہ کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، اور خاتون تم بھی اپنے شوہر کی قدر کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو تمہیں حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، مگر اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کتنا بڑا مقام تمہارے شوہر کا تمہاری نظر میں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ، پوری دنیا دولت ہے، مگر بھائیو دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اس لیے بیویوں کو نیک بناؤ اور نیک خاتون تلاش کرو، جہیز ملے یا نہ ملے، نیک خاتون تلاش کرو۔ رسول نے فرما دیا ہے پوری دنیا دولت ہے، مگر دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے سب سے بڑی دولت کو دے دیا ہے۔ حضرات، کس کس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کروں، کن کن باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں؟ علاقے میں رہتے ہوئے حالات دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ شراب نوشی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، نوجوان بچے سوشل میڈیا میں بگڑ رہے ہیں، رات کی تنہائی میں 1 بجے 2 بجے تک نوجوان بچے پب جی اور گیم میں بزی ہیں، جس کو یہودیوں نے، نصرانیوں نے، غیروں نے بنایا ہے، ایجاد کیا ہے تاکہ مسلم بچوں کے وقت کو برباد کیا جائے اور ان کو مستقبل میں، فیوچر میں ناکارہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں، ناکارہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ بھائیوں، ان پب جی اور فری فائر گیم میں بیزی نہ رہ کر کے آرام سے سو جاؤ، اور اگر نیند نہیں آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وضو بناؤ اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ دیکھو 1 دن 2 دن تیسرے دن تمہیں وہ لطف آئے گا کہ چوتھے دن تم بے
बेकरार हो जाओगे सजदा करने के लिए। हाज़रात, बेशुमार बातें हैं, रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है, किन बातों का जिक्र आपकी बारगाह में पेश करूं। वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ा जाए, है ना। बहरहाल, अगर जिंदगी ने वफा किया, अल्लाह को अगर मंजूर हुआ, पहली बार यहाँ आना हुआ, आपने अपनी मोहब्बतों के सबूत पेश किए, दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इस बैठने के सदक़े से दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। हम सबों के जायज़ मकसद में अल्लाह कामयाबी दे। ख़वातीन, आप भी इस्लामी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक चलने की कोशिश करें। आप पर्दे का एहतमाम करें, पर्दा आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई औरत इस तरह दुपट्टा बारीक पहनती है कि उसके सर के बाल के सियाही नजर आ जाए, कालापन अगर बाहर से झलके, तो नमाज नहीं होती। अल्लाह अकबर, तन्हाई में नमाज पढ़ रही है, अकेले है, फिर भी नमाज नहीं हो रही है। बारीक पट्टा है मगर बारीक है। जरा गौर करो, जिस औरत की तन्हाई में सिर्फ बाल झलकने की वजह से नमाज नहीं हो रही है, तो वो औरत जो बेपर्दगी के साथ रास्ते चौक चौराहे पे घूमेगी, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो सकती है? नहीं। पर्दे का ख्याल करना अपने बाल बच्चों के लिए आप पर भी लाजिम और जरूरी है। हमारा तो फैशन बन गया है, हमारी बेटी इस तरह से बेपर्दगी के साथ कपड़ा पहन के घूम रही है, हम फख्र के साथ कहते हैं वो हमारी बेटी है, देखो वो हमारी बेटी। नादान, तूने क्यों गौर नहीं किया मेरी बेटी बेपर्दा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ताला हम सबों को गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हुसैनी किरदार पर हम सबों को ढलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसैन जिंदाबाद, हुसैनी